اللہ پاک کتبوں کی اور ان غوثوں کی محبت عطا فرمائے جن کا فیض ہے یہ کہ آج ہم اسلام کو لیے پھر رہے ہیں یا تھوڑا بہت جو عمل کرتے ہیں یہ ان کی نسبتوں کا فیض ہے, ان کے فرامین مقدسہ کا فیض ہے کہ ہم یہ تھوڑا بہت جو عمل کر رہے ہیں نا دین پہ, یہ ان لوگوں کی دن رات کی محنتیں ہیں. ایک ایک بندے کو پکڑ کے انہوں نے سمجھایا, ارے میاں ایسے چلو, ارے میاں ایسے چلو, ارے میاں ایسے چلو. یہ ان لوگوں کا فیض ہے کہ اب ہم دین پہ یا اسلام پہ یا ہمیں کوئی صورت ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں یا اللہ رسول کو کوئی سمجھتے ہیں تھوڑا بہت جتنا بھی, یہ ان لوگوں کا فیض ہے. لیکن بہت اس وقت افسوس کی بات ہوتی ہے, بہت صدمہ ہوتا ہے, دکھ کی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ اٹھے اور ان اکابرین اولیاء اور علماء ربانیین پر اعتراض کرے جنہوں نے ساری عمر لکھا تو صرف اللہ کے لیے, جنہوں نے تعلیم تدریس درس دیا اللہ کے لیے, جنہوں نے تلقین و ارشادات فرمائے طالبین حق کو اللہ کے لیے, اور جو تھے ہی اللہ کے لیے, جن کا سب کچھ اللہ کے لیے تھا, اٹھتا ہے ایک عام سا بندہ, ایک عام سا جس کا نہ کوئی آگ نہ کوئی پچھ, اٹھتا ہے تو ان لوگوں پہ اعتراض کر دیتا ہے. یہ بڑی دکھ اور درد کی بات ہے. مسلمانوں ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو, اپنے آپ کو دور رکھو, اپنی نماز نوافل قرآن اس طرف توجہ کرو. ایسے تمام جو علماء میں ہیں یا مشائخ میں ہیں چاہے جہاں بھی ہیں, ہمیں ان سے غرض نہیں ہونی چاہیے, ان سے ہونی چاہیے جن کا تعلق ان لوگوں سے ہے کہ جن کی نسبتوں نے ان کے سینوں کو منور کر رکھا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جب تم میں سے آج بھی یہ ہے کہ تنہائی اختیار کرے تو بڑے بڑے عجائب و غرائبات اللہ کی ذات دکھا دیتی ہے. یہ کوئی چمبے والی یا عجوبے والی بات نہیں ہے. جب ہر ایک چیز کو تم چھوڑ کے اللہ کے لیے ہوتے ہو تو پھر اللہ کہتا ہے آ جا, پھر میں تجھے کچھ بتا. اللہ کو پانا آسان بات نہیں ہے. جس نے پائی ہے مر کے پائی ہے. کون اپنے آپ کو مٹا سکتا ہے, لیکن مٹا سکتا ہے جب اس کا کوئی دوست ہو, اس کا کوئی مرشد پیر ہو, اور مرشد اور پیر وہ ہو جو دوست ہو, وہ کوئی بلا نہ بنا ہوا ہو, کوئی عذاب مصیبت نہ بنا ہوا ہو, وہ اس کا سنگی ہو, دوست ہو, خیر خواہ ہو. وہ سمجھے کہ میں بھی اس جیسا بندہ ہوں, میں نے اس کو تربیت کرنی ہے اور میں نے اس کے لیے دعا کرنی ہے اور میں نے اس سے بھی دعا لینی ہے. اگر میں تم لوگوں کی تربیت کروں گا تو تمہارے طفیل اللہ پاک مجھ پہ بھی کرم کرے گا. یہ نظریہ ہوگا تو وہ شیخ ہے. خواہ مخواہ اپنے آپ کو اس لائن میں مت رکھو کہ کل قیامت والے دن تمہیں شرمسار ہونا پڑ جائے. بزرگوں سے یہی باتیں پہنچتی ہیں. جس نے مرشد کی مار کھائی ہو اس سے یہی باتیں پہنچتی ہیں کہ عاجزی, محبت, پیار, سلوک, چاہت, کوئی برا بھی کہے تو دعا, آج نہیں تو کل صحیح, کل نہیں تو پرسوں صحیح, انسان کا بچہ بن جائے گا. ایک نہ ایک دن بچہ بن جائے گا انسان کا. تو اس طرح یہ محنتیں کر کر کے جن لوگوں نے اسلام اور دین کی ترقی کی, آج بدبخت اور کمینے گھٹیا لوگ ان پہ سوال کرتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. خاندان وہ ہے جو ان لوگوں کا ادب کرتا ہے. خاندان وہ ہے کہ جس کو عزت کی پہچان ہوتی ہے. خاندان وہ ہے جو دوسرے کو عزت دے کے خوش ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے خاندان. باقی شعوبوں و قبائل لتعارفوا, یہ جو نسلیں ہیں تمہاری مختلف, کوئی ملک ہے, چودھری ہے اور راجہ صاحب بیٹھے ہیں, کوئی بھی ہے, شعوبوں و قبائل لتعارفوا, یہ تو تمہارے تعارف کے لیے یہ قبیلے بنائے گئے, ورنہ کوئی چیز نہیں. چیز وہ ہے جو کسی کو عزت دیتا ہے, وہ خاندان ہے. جو کسی کی عزت نہیں کر سکتا وہ خاندان کیا, وہ بندے کا بچہ ہی نہیں ہے. شعوبوں و قبائل لتعارفوا, نسلیں اور قبیلے میں نے تو پہچان کے لیے بنائے کہ فلاں کون ہے, فلاں, تاکہ کسی کے پاس اگر کوئی جائے پتہ کرنا ہو کہ بھائی یہ کون ہے, شعیب کون ہے, فلاں شعیب ہے جی, علامہ صاحب کون ہے, صدیقی صاحب, تو شیخ صاحب, ہاں جی ٹھیک ہے یہ فلاں فلاں. تو اس طرح تاکہ اس سے پہچان ہو اور اس سے ملنا چاہے تو وہ ملے. اب ہم نے اس سے آگے کچھ اور رنگ دے دیا, یہ ہماری غلطی ہے. البتہ اعلیٰ ظرف, اعلیٰ نسل, اعلیٰ خاندان کی ایک بات یاد رکھنا کہ ہمیشہ وہ یاد رکھتا ہے. اگر کسی جگہ پہ ایک گلاس پانی بھی پی لیا وہ یاد رکھے گا, وہ یاد رکھے گا, اور ہمیشہ
عزت کی نگاہ سے دیکھے گا اور وہ عزتیں دینے والا ہوگا. اور درویش اور فقیر اور پیر بھی وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ عزتیں دیتا ہے, عزتیں خراب نہیں کرتا. تو یہ ایک ضمناً بات تھی, میں نے چاہا کہ بتاؤں, اس لیے تو ہم بیٹھے ہیں, اس لیے تو یہ بیٹھے ہیں. اب وہ جو تھے بزرگ, وہ کہتے ہیں کہ یہ بچھو اتنی سپیڈ سے دوڑ کے آیا ہے اور مینڈک کے اوپر بیٹھ گئے, مینڈک اس کو لے کے تو ہوا ہو گیا سپیڈ سے. انہوں نے فوراً اس کو دریا کو کراس کیا, جیسے کشتی تھی یا جیسے بھی تیر سکتے تھے, تھوڑا اس کو کراس کیا. اس کے پیچھے پیچھے آگے دوڑتے گئے, وہ نیچے جا کے اس نے مینڈک پہ اس کو ساحل پہ اتارا. بچھو پھر دوڑتا ہوا آگے چلا گیا. آگے گئے تو آگے ایک آدمی ہے, اس نے شراب پیا ہوا ہے اور ایسے پڑا ہوا ہے, ایسے پڑا ہوا ہے نشے میں. تو ایک جو ہے نا وہ چھجلیاب جسے پنجابی میں کہتے ہیں, کوبرا سانپ, کوبرا سانپ, وہ ایسے کر کے نا پن کھلا کے, اب یہ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر ایسے, تو اس کے سر پہ یوں ڈنگ مارے اور وہ ختم ہو جائے. یوں سانپ اس پہ نا ایسے ایسے کر رہا. اب یہ بچھو آیا سپیڈ سے, اس کو آگے یوں ڈنگ مارا بچھو نے, سانپ اسی دڑم سے گرا اور سانپ مر گیا. ایسے بچھو ہیں جو سانپ سے بھی زیادہ زہریلے ہیں. سانپ کو ڈنگ مارا, سانپ مر گیا. وہ سارے وہ بزرگ جو ہیں ذوالنون مصری ہیں, جو بھی رحمت اللہ علیہ, حوالہ بہرحال موجود ہے, کسی کو اگر شک پڑ جائے تو وہ پوچھ سکتا ہے. ہم ایسی بات کچی نہیں کرتے. میں نے پہلے بیان کیا, اس میں حوالہ آپ کو مل بھی سکتا ہے, ویسے میرے پاس موجود بھی ہے. ذوالنون مصری غالباً وہ بہرحال تذکرۃ الاولیاء میں ہے, یہ تذکرۃ الاولیاء میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ سانپ مر گیا. جب سانپ مر گیا تو وہ دیکھتے ہیں حیران, اچھا پھر وہ بچھو بھی چلا گیا, مینڈک تو تھا ہی نہیں, خالی بچھو ہے. اب وہ اٹھے گئے اس کے پاس, اس کو اٹھایا, انہوں نے کہا اٹھ اٹھ. انہوں نے کہا کیا, اس کا یہ مسئلہ ہوا ہے تجھے نہیں پتا؟ انہوں نے کہا الو, یہ اللہ نے تجھے بچا لیا ہے, تجھے بچا لیا ہے. اگر وہ سانپ مارتا تو مر جاتا. اللہ نے انتظام کیا کہ بچھو آیا اور تجھے اس نے بچا دیا. اللہ نے بچا دیا بچھو کے ڈنگ سے, اس کو مارا اور تجھے بچا دیا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. بڑا فوراً اس کو احساس, اس نے کہا یا اللہ, میں اگر اتنا گناہگار ہوں کہ شراب پی کے میں سے گرا ہوا ہوں, تو میں اگر اتنا گناہگار ہوں تو اتنی تیری رحمت ہے, اتنی تیری رحمت ہے, اتنی رحمت ہے. اور اگر میں توبہ کر لوں اور تیرا بندہ سچا بن جاؤں تو پھر تو کتنا کچھ نوازے گا, میں سوچ ہی نہیں سکتا, میں سوچ ہی نہیں سکتا. اسی وقت اس نے سچی توبہ کی تمام گناہوں سے, سچی توبہ کی تمام گناہوں سے. اور اس کے بعد یقیناً سامنے جو ولی اللہ کھڑا تھا, اس نے توبہ کر لی اور وہ اللہ کا ولی بنا ہوگا. چونکہ جو ولی کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہے اور پیار سے ولی کو دیکھ لیتا ہے تو بے شک وہ نظر دیکھنے سے پہلے ہی لوٹتی تب ہے جب سینے میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس نے توبہ کی اور اس کے بعد اللہ کا بندہ بن گیا. اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اللہ کے ولی کی سنگت میں تھا تو پھر خالی بھی نہیں رہا ہوگا, اس کو اللہ پاک نے ولایت بھی عطا کی ہوگی. تو یہ جو مہینہ ہے, اس میں اللہ پاک نے ہمیں دی ہے مہلت. ہمیں کیا دی ہے؟ مہلت. آج سے, اور آج جمعے کا دن ہے, آج سے اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں تو یقیناً مجھے امید ہے کہ اللہ پاک معاف کر دے گا اور آئندہ ساری زندگی اپنے کرم سے وہ نوازے گا. ویسے تو جو جنہوں نے آج جمعہ پڑھا اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بھی میں نے دعا میں استغفار پڑھا تھا. ابھی پھر اس میں جب دعا ہوگی پھر استغفار ہوگا, اور ابھی بھی ہم استغفار کی حالت میں ہیں. ویسے تو یہ توبہ ہے, لیکن سچے دل سے کوئی اگر توبہ کر کے اٹھے گا تو مجھے یقین ہے کہ زندگی ہر ایک کی گناہگار ہے, ہر بندہ گناہگار خطا کار ہے. اٹھنے سے پہلے اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا اگر کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے تو. اگر اس کو شرابی کو سانپ سے وہ مالک کی ذات بچا سکتی ہے, اس نے کہا اگر میں صحیح ہوتا تو کتنا کرم ہوتا. واہ مالک تیری شان, تو ارحم الراحمین ہے, تو نے کرم کیا اور مجھے تو نے بچا دیا. تو اس نے توبہ کی اور اس سے اللہ پاک نے اس کو محفوظ رکھا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ یہاں آنے کا مقصد اور بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم آئے ہیں تو پچھلی زندگی جیسے بھی ہے گزر گئی. جب انسان بیعت کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو اس وقت پیر صاحب فرماتے تھے اور اولیاء کہتے ہیں کہ ایسا ہے جیسے ایک معصوم بچہ پیدا ہوا ہے آج ہی, یعنی تمام گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. ایک بیبی جو معصوم بچہ ہے اس کی طرح وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے.
اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا جب انسان بیعت کرتا ہے اور اس کی توبہ کو فرشتے لکھتے ہیں، ایک زبرجد پتھر ہوتا ہے، اس کی تختی ان کے پاس، اس کے اوپر اس کا نام، اس کی ولدیت اور ان سب لوگوں کا نام جن کے سامنے اس نے توبہ کی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک اجر کا مہینہ ہے، بہت بڑا رحمت کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔